قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر، اے نبی تم فرماؤ بتاؤ کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر۔ خشکی میں تو اندھیرا آپ نے آبزرو کیا ہے نا، کالے بادل چھا جائیں، آپ جنگلوں میں سفر کر رہے ہو، کچھ نظر نہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب پیدا کیے ہوئے، آگ دے دی اللہ نے، اور آگ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ ایک آگ کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہونا تو ریچھ اور شیر جو 10-12 بندوں کو تو ویسے ہی لے دے جائے، وہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ اس لیے پرانے زمانے میں لوگ جب جنگلوں کا سفر کرتے تھے تو رات کو سونے سے پہلے آگ جلا لیتے تھے۔ آگ پہ اللہ نے ایسا روب رکھا ہے کہ جانور نیڑے نہیں لگتا، لیکن مسلمان کہتا ہے خیر آگ کا ایک پھیر ہی لگے گا پھر جنت ہی ٹوری جاؤں گے۔ جانور رو اتنی سمجھ ہے کہ آگ دے نیڑے نہیں لگنا۔ انسان تو پھر بھی تھوڑا بہت تجربہ کرتا ہے، تھوڑا قریب آیا، تھوڑی سی ہیٹ لگی، وہ تھوڑا اور آگے ہو جاتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن جانور کو تھوڑی سی بھی ہیٹ فیل ہونا وہ سمجھتا ہے میری موت ہے۔ یہ اللہ نے اس کے دماغ میں ڈال دی۔ ظاہر ہے اللہ نے بندے بھی تھے بات کرنے سے زمین تھے، ہر شے ہوتے اللہ نے ایک شے چھڈی ہے نا جناب، دیکھ لو نا۔ اللہ اکبر، اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں میں، چاہے وہ خشکیوں کے ہوں یا سمندروں کے۔ اور سمندروں میں بھی اندھیرے آتے ہیں، سمندروں میں رات کے وقت سمندری طوفان آ جائے اور بادل چھائے ہوئے ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا، وہ نجات دیتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ ہی اس طرح اندھیرا رہے تو پھر انسان ہمیشہ ہی بھٹکتا رہے، بالآخر سورج نکلتا ہے یا رات کے وقت ستارے نظر آتے ہیں، پھر ڈائریکشن مل جاتی ہے۔ تدعونہ تضرعا وخفیا، اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے تم آہستہ آواز میں بھی۔ لئن انجانا من ہذہ، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی نا اس سے، یعنی اس جنگل سے خطرناک نکلنے میں ہم کامیاب ہو گئے، یا سمندر میں سفر کر رہے تھے بھنور میں کشتی پھنس گئی، یا رات کے وقت طوفان آ گیا، یا بادل اتنے سخت ہیں اور اتنا زیادہ طوفان ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، اے اللہ ایک دفعہ تو نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بالضرور تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ ایک بار جان چھوٹ جائے ہماری، خشکی میں جا کے تیرے نام کی دیکھ دیں گے، ہاں، لیکن خشکی میں آ کے کسی اور کے نام کی دیکھیں دیتے ہیں پھر۔ اللہ اکبر۔ قل اللہ ینجیکم، اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں نجات دے دیتا ہے، ہر دفعہ تم پہ رحم کھاتا ہے، حالانکہ تم خشکیوں میں آ کے اس کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے، اس کے باوجود جب سمندروں میں شرک والے عقیدے کے باوجود بھی اس وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے جب مواحد ہوتے ہو نا تو تمہیں نجات دے دیتا ہے، ترس فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ منہا، اس میں سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کی مصیبت سے وہ تمہیں جب نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، لیکن پھر تم کیسے ہو کہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک بار جب نکل جاتے ہو پھر کہتے ہو کہ جی یہ تے فلانے بزرگ دی نگاہ کرم سی، اس بزرگ نو پتہ بھی نہیں ہوتا، جدی نگاہ کرم ہوندی ہے نا انہوں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری نگاہ کرم ہے، آپ کہہ کے اس کی نگاہ کرم بنا دیتے ہیں۔ اشری تانوی صاحب نے وہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے، وہ بریلوی بھی بڑے مزے لے کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی کا وہ مرید تھا، اس کا جہاز ڈوبنے لگا تو جناب کہ انہوں نے جناب جا کے مونڈا دیتا ہے جناب انہوں تے جہاز نو اتنے کرتا، مونڈا دینے نال جہاز ہلدا ہے، دسو منو تسی اللہ دے بندے ہو، مونڈے دینے نال اس طریقے سے کوئی معاملات ہوتے ہیں خدا کے لیے، تو بس باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ قل هو القادر علی، اب اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرما رہا ہے کہ ظالموں تم لوگ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہو، اب اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے بدلہ اتارنا ہو نا تو وہ کیا کرے؟ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے۔ اللہ کے لیے عذاب دینے میں نہیں، خشکی پہ جا کے سمجھ رہے ہو کہ تم بچ گئے ہو، خشکی پہ اللہ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تمہیں ہلاک کرنے کا، سیلاب نہیں آ سکتا، زلزلہ نہیں آ سکتا، طاعون کا مرض نہیں آ سکتا، کرونا نہیں آ سکتا،
اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو مارنا؟ کوئی بھی وبا، کوئی بھی عذاب کی شکل، اللہ اکبر، یا پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے، اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں زمین میں پورے وہ. آپ دیکھیں جاپان میں جب وہ زلزلے آتے ہیں زمین پھٹتی ہے، پوری ٹرینیں اندر چلی جاتی ہیں، روڈ لائنر بسیں گر جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے دراڑ پڑ جاتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، فرقوں میں بانٹ دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کا مزہ چکھا دے شدت کے ساتھ. یعنی اللہ کے پاس تمہیں ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو مار دو فرقہ واریت کی وجہ سے. کتنے سال تک یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگیں رہیں، پھر صلیبی جنگیں ہوئیں مسلمانوں کی اور کرسچنز کی، بعض کو بعض سے ٹکرایا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ زور توڑ دیتا ہے جی، کسی کو مطلقاً طاقت نہیں رہنے دیتا. ایک لمحہ آ گیا تھا کہ بنو عباس پوری دنیا پہ قبضہ کرنے لگے تھے. نبی علیہ السلام کی وفات کے ایگزیکٹلی 100 سال کے بعد 732 عیسوی کے اندر، جب یورپ کے سارے بادشاہ، وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، یعنی جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے پھر کوئی ہمارے آگے کھڑا نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی سپر پاور جس نے رومنز اور پرشینز کو گرا دیا ہے، تو وہ ابھی مسلمانوں کی فوجیں انٹر ہی نہیں ہوتی تھی. تو اگلے بادشاہ پہلے ہی خط لکھ دیتے تھے کہ آج ہے سر، ہم اسلام بھی قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں. لیکن بس وہ فرانس کے ساتھ ایک جنگ تھی جو مسلمان ہار گئے اس زمانے میں. فرینچ آپ کو پتہ ہے بڑے جنونی قسم کے انقلابی لوگ ہیں، اس لیے فرانس میں انقلاب بھی آ گیا تھا. پاکستان نہیں انقلاب آتا، بے فکر رہو، یہ انہوں دی گیم ہی نہیں، بزدل لوگوں دی. آج بھی دیکھیں وہ پیلی جیکٹوں والی تحریک کتنے سالوں سے چلی ہوئی ہے، دیکھا آپ نے فرانس کے اندر، ان کی نیچر کے اندر انقلابی پن ہے. بہرحال وہ انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کو ہرا دیا، پھر مسلمانوں کا زور ٹوٹنا شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کسی کو ایبسولوٹ نہیں ہونے دیتا، آج تک کسی کو نہیں ہونے دیا. گوروں کی سلطنت میں بھی جو سورج ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن سارا کچھ ان کے قبضے میں بھی نہیں دیا. تاتاری بھی ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے ہر چیز کو، لیکن وہ بھی جا کے ایک جنگ مسلمانوں سے ہار گئے، وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. ورنہ انہوں نے سلطنت عباسیہ بھی الٹ کے رکھ دی تھی. وہ سلطان رکن الدین بیبرس سے انہوں نے ایک جنگ کیا ہاری ہے، پھر سارا ان کا ریورس شروع ہو گیا. کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. سلطنت عثمانیہ بھی 600 سال تک حکومت کی ہے، لیکن دیکھ لیں پہلی جنگ عظیم میں آ کے مارے گئے، پکڑے گئے. تو ایبسولوٹ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں رہنے دیتا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، پکڑ لیتا ہے. اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار اتنی پاورفل حکومت کیسے ختم ہو جائے گی. بس ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایسے دیوار دھڑ دھڑ کر کے گرنا شروع ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اللہ کی حکومت ہے جی، جسے چاہے وہ دے دے، جس سے چاہے چھین لے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ توحید کی اس دعوت کو سمجھ سکیں، اللہ کی اس دعوت کو سمجھ سکیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اے نبی تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دی. یہ بہی کی ضمیر وہی ہے جو بہی چلا ہوا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی قرآن اس لیے وحی کیا گیا میری طرف تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک بھی یہ بات پہنچ جائے. یہ بہی کی ضمیر وہی چل رہی ہے. اور جھٹلایا ہے نبی تمہاری قوم نے اس قرآن کو، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ تو حق ہے، پرپسفل بک ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی تم فرما دو میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام تھا بات پہنچانا، تم نے مان لیا ٹھیک، نہیں مانو گے اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا.